شیر شاہ کالونی کا تاریخی قبرستان مورلو قبرستان، جس کی تاریخ تقریباً 800 سے 900 سال پرانی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے چینل کے ذریعے کسی دن اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی پروگرام کریں۔ شیر شاہ کے تاریخی مورلو قبرستان کی حالت زار اس وقت انتہائی خستہ حال ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت قدیم قبریں اب بھی موجود ہیں اور جو آہستہ آہستہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 700 سے 800 سال پرانی قبریں ہیں۔ اور شیر شاہ کا یہ جو مورلو قبرستان ہے، جب بلوچستان سے کراچی کو آباد ہوا، جو کراچی آباد کرنے والے جو بلوچستان سے لوگ آئے تھے، ان کا پہلا ٹھہراؤ یہاں پر تھا۔ گلبائی کی قبریں بھی آپ بہت سے ناظرین جانتے ہیں کہ اس کی مثال ہیں، اور اس کے بعد یہاں مورلو ولیج آباد ہوا، اور اس کے بعد یہ کراچی کی آبادکاری کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا۔ مورلو قبرستان شیر شاہ کراچی کا پہلا قبرستان ہے اور میوہ شاہ۔ یہ شیر شاہ قبرستان کا وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے ذریعے یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ لیاری سے جو لیاری کے لوگ جو ہیں، پورے لیاری کے لوگ جو ہے وہ تدفین اس قبرستان میں کرتے ہیں۔ اس راستے کا آپ حال دیکھ لیں کہ یہاں سے آنا جانا ممکن ہے۔ یہ پانی اترے گا، ہم بھی آگے نہیں جا پائے، یہ پانی اترے گا تو معلوم چلے گا کہ قبروں کی کیا صورتحال ہے۔ یہ روڈ ہے، یہ راستہ ہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ راستہ لیاری کے لوگ جو ہیں وہ تمام اس راستے کے ذریعے یہاں شیر شاہ مورلو قبرستان میں تدفین کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ شیر شاہ مورلو قبرستان ہے، اس میں کسی کی توجہ نہیں ہے، تھوڑا دھیان دے دیں تو وہ اچھا ہے۔ سب طرف دیکھ لیں، پانی کی وجہ سے کتنی قبریں یہاں پہ گری ہیں، مزید ہر جگہ پہ یہاں نقصان ہی نقصان ہے۔ جتنی قبریں ہیں سب گری ہوئی ہیں، اور پانی اور کانٹے جھاڑیاں سب جگہ ہوئی ہیں۔ ان پہ تھوڑا سا دھیان دے دیں تاکہ یہ آگے آنے والے وقت کے لیے اور اچھا ہو جائے۔ باقی اتنی گزارش ہے کہ یہ پانی اس وقت کھڑا ہے، یہ نکلوا دیں کسی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک کے بابرکت نام سے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ موجود ہوں شیر شاہ کے تاریخی مورلو قبرستان میں۔ میں نے اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائی کہ تقریباً 800 سے 900 سال پرانی تاریخ اس کی، جو کہ بلوچستان سے آنے والے لوگوں نے، جنہوں نے کراچی کو آباد کیا، پہلے انہوں نے آ کر یہاں بسیرا کیا۔ گلبائی پہ جو بھائیوں کی قبریں ہیں، اور میں نے یہاں پر بھی آپ کو کچھ قبریں دکھائیں کہ جو تقریباً 700-800 سال پرانی قبریں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا یہ جو شیر شاہ قبرستان مورلو قبرستان ہے، اس میں لیاری کے بھی ایک بہت بڑے علاقے کے لوگ تدفین کرتے ہیں، اور یہ اس سائڈ سے، یعنی کہ میرے الٹے ہاتھ سے جو راستے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں اور تدفین کرتے ہیں۔ ان راستوں کے منظر بھی میں نے آپ کو دکھائے جو راستے بند تھے۔ ایک یہاں پر اب ہم یہ جو شیر شاہ قبرستان ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ ہم تیسرے حصے میں موجود ہیں۔ یہ حصہ جو ہے یہ گلبائی سے متصل ہے، اس کے بعد گلبائی کی آبادی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ماڑی پور روڈ آ جاتا ہے۔ تو ہم شیر شاہ کے تیسرے حصے میں موجود ہیں۔ یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ، ایک کرین لگی دیکھی ہم نے، اور ایک کرین پہ کام جاری تھا، تو ہم نے آ کے ان سے پوچھا تو معلوم یہ چلا کہ یہ لیاری کی ایک سماجی تنظیم کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ کام کتنا ضروری تھا۔ آپ ابھی جو میرا کیمرہ مین آپ کو فوٹیج دکھائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس دیوار کے اس طرف بہت بڑی تعداد میں پانی موجود ہے۔ انہوں نے یہ کرین کی مدد سے یہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ پانی اس نالے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی میں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ نالہ بڑا اہم تھا، اور اس نالے کا کام کئی سال سے التوا کا شکار ہے۔ یہ نالہ رکا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سابقہ MNA کی فیکٹری ہے جہاں پر یہ نالہ رکا ہے۔ متعلقہ حکام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے فنڈز کی عدم دستیابی کا جواز تراشا، لیکن یہ نالہ اگر تعمیر ہو جائے مکمل طور پہ تو قبرستان کے سیوریج کی نکاسی کے لیے آئندہ مستقبل میں بہتر اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں لوگ موجود ہیں۔ یہ آپ خود بتائیں کہ آپ کا تعلق؟ ہماری کچھی برادری کا تعلق ہے، کچھی مسلم گھیڑائی جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ یہ علاقہ کون سا ہے آپ؟ لیاری نیو کلری جمعہ بلوچ روڈ، ٹھیک ہے۔ جمعہ بلوچ کچھی محلہ، ہمارا کچھی برادری سے ہم وابستہ ہیں۔ ہمارے قدیمی قوم یہاں ہے، اور ہمارے تقریباً یہاں 50-60 برادریاں جو ہے لیاری کے اندر آباد ہیں، جو اسی قبرستان میں تدفین کرتی ہیں۔ اب یہ بڑی مشکل سے بارش آیا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں تھی، پھر ہم نے اپنی مددات کے تحت، یہ ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ کرین بھی ہم اپنا ذاتی لائے ہیں، کسی کی نہیں ہے وہ، اور یہ سارے نوجوان کام کر رہے ہیں، ہماری کچھی گھیڑائی جماعت کے برادری کے لوگ ہیں۔ یہ سارے ہمارا جو ہے محنت کش برادری کے ہی لوگ ہیں اور گھیڑائی جماعت کے لوگ ہیں۔
اس میں ہماری دوسری برادریوں نے تعاون ابھی تک نہیں کیا ہے. اگر وہ کریں گے تو ہمارے بھائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری بھی قبرستان میں جو برادریاں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کوشش کریں کہ ان کا پانی بھی ہمارے ساتھ نکل جائے تاکہ یہ جو ہے تدفین آرام سے ہو سکے. ابھی کچھ دن میں اگر کوئی میت آ بھی جاتی ہے تو اس پانی میں کس طرح دفن کریں گے ہم, نہیں کہہ رہے. اور مافیا گروپ جو جگہ خالی دیکھتی ہے وہ فوراً قبضہ کرنے کے چکر میں ہوتی ہے. اب یہ جگہ سامنے ہے, اگر اس کو باؤنڈری وال نہیں دی گئی تو مافیا یہاں پہ قبضہ کر کے اپنا کاروبار شروع کر دے گی. اچھا آپ یہ مجھے بتائیں, یہ تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کاموں کا سماجی تنظیموں کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور خاص کر یہ کرین آپ اپنی لے کے آئیں اور آپ نے بتایا کہ جو سوراخ وغیرہ کر رہے ہیں یہ آپ کے والنٹیئرز ہیں. وہ یہ بتائیں آج بارش کو ختم ہوئے چلیں, پہلے تو ایک بارش کا جواز تھا کہ جی بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے. اب بارش کو ختم ہوئے آج تقریباً 5واں روز ہے, تو آپ نے درمیان میں کوشش کی کہ KMC سے DMC سے یا کسی اور ادارے سے ہم حکومت کے بالا سے کہاں جائے. اب جس کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں بھائی وہ دفتر بند ہو گئے ہیں, وہ تو 4 دن پہلے ہی اس کو استعفیٰ دے دیا. وہ ابھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ آپ کو جو ہے کام کرے گی. نہ ہم کو کسی نے پمپ دیا ہے نہ کوئی ہم لوگوں کو سہولت دی ہے. لہٰذا ہم انشاءاللہ ابھی کوشش کریں گے, ہم لوگ اپنی مدد کر رہے ہیں, کوشش کریں گے ان سے رابطہ کریں, کوئی نئے ایڈمنسٹر آوے اور اس کے لیے مسئلہ حل کرے. جی بالکل. اب یہ نیا بہانہ جی, نئی گورنمنٹ آئے گی, نئے ایڈمنسٹریٹر بنیں گے, نئے ضلع بنیں گے, نئے KMC کے افسران آئیں گے تو پھر کام شروع ہوگا. ان حالات میں کہ جب کراچی شہروں کا قبرستانوں کا برا حال ہے. ہمارے ساتھ ایک اور یہاں شیرشاہ کالونی کے سماجی کارکن اور استاد بھی ہیں, موجود ہیں, جن کا ریحان مردانوی صاحب. آپ کیا کہتے ہیں شیرشاہ کی قبرستان کی حالت زار کے حوالے سے؟ اگر اس قبرستان کی حالت زار پر دیکھا جائے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار اور اسی طریقے سے مجھے اس علاقے کے مخیر حضرات سے بھی یہ گلہ رہتا ہے کہ کم سے کم اس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم اگر صاحب اختیار اور صاحب اقتدار اپنے کردار نہیں ادا کرتے تو ہمیں اس علاقے کی قبرستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مافیا کا ذکر کیا ہمارے ایک دوست نے, اور آپ کو پتہ ہے قبرستان میں بھی مافیا ہے, اور ہمارے قبرستان میں یہ جو شیرشاہ کا قبرستان ہے اس میں مافیا اس لیے طاقتور ہے کہ سائٹ کی ہونے کی وجہ سے زمین قیمتی ہو چکی ہے. اور جہاں تک ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ تو اس کا سائٹ نے جو لیز دی, یہاں جو ایک نالا تھا, میں نے جیسا کہ آپ کو ذکر کیا کہ یہاں ایک نالا تھا جو کہ سائٹ نے لیز دے کے وہ نالا ختم کر دیا, اور اس کے بعد پھر پانی کی کوئی گزرگاہ کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نظام رکھا تھا. تو اچھا پھر یہاں پر کچھ اور لوگ ہیں جو قبرستان میں بھی قابض ہیں, جو 18,000 اور 19,000 کا ریٹ جو ہے یہاں پر پہنچ چکا ہے قبر کا, کہ 18,000 19,000 میں قبر بن رہی ہے. تو لوگوں نے اس چیز کی بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ قبضہ مافیا جو ہے اس کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں. جب قبرستان جو ہیں یہ اصولی طور پر محکمہ بلدیات میں آتے ہیں, یعنی KMC کے انڈر آتے ہیں, تو KMC کے انڈر باقاعدہ ایک محکمہ موجود ہے جس کا کام قبرستان کی دیکھ بھال کرنا ہے, لیکن وہ محکمہ کہیں نظر نہیں آتا. علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے بھی کئی دفعہ کوشش کی ہے, اس محکمے کے لوگوں سے رابطہ کیا, ان کو سروے کروایا کہ آپ اس کو باقاعدہ ریگولائز کریں اس سلسلے کو, تاکہ یہ لوٹ مار بند ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیرشاہ کالونی کے موروڑو قبرستان کی ایک اور سائٹ پر موجود ہیں. یہ سائٹ جو ہے اردو بازار شیرشاہ, اور اس کے علاوہ درمیان سے ایک راستہ جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے, اور اسی راستے کے ذریعے لیاری کی تمام آبادیاں, آگرہ تاج, بیار کالونی وغیرہ, تمام اس راستے کے ذریعے تدفین کا عمل لایا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس راستے کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے, ابتر ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو آگے نہیں جا سکتے. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 فٹ پانی یہاں پر کھڑا ہے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کچھ پمپس لگے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی ہمارے اداروں کو رحم آ گیا ہو کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے, چلو شہر کے جو زندہ لوگوں کی کالونیاں, آبادیاں, بستیاں ہیں, ان کی جو ابتر صورتحال ہے اس کو چھوڑو, چلو قبرستان کی ابتر صورتحال جو کہ اصل میں ہمارا جائے ٹھکانہ ہے, کوئی اصلاح احوال کے لیے اقدامات کر لیں. تو لیکن معلوم یہ چلا کہ یہ چند لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ اب لوگ اپنی ذاتی طور پر, اور ایک تحریک لبیک پاکستان کے یہاں کارکنان اور رہنما میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر پمپ لگائے ہوئے ہیں. تو پہلے میں یہاں کے رہائشی ایک مکین سے بات کرتا ہوں.
کیا صورتحال آپ کی ہے اور کب سے ہے اور یہ کام آپ نے کب شروع کیا؟ بھائی جان جب سے برسات ہوئی ہے تب سے یہ حال ہے، ٹھیک ہے. سارے آبادی کا پانی قبرستان میں آیا، نکاسی سارے گٹر کی بند تھی، سارا پانی کلٹی مارا قبرستان کے اندر. میں جب سے برسات ہوئی تب سے میں چیخ رہا ہوں، کوئی نہیں آ رہا یہاں پہ. یہ تحریک لبیک والوں کل آئے بیچارے، میں نے خالی ایک دفعہ سر میں نے اس کو کہا یہ حال ہے قبرستان. ہماری میرے خود کی والدہ کی قبر ڈوبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تحریک لبیک والوں نے بولا پریشان مت ہو، کل ہم صبح 8 بجے کے بیچارے لگے ہوئے ہیں موٹر لگا کے. 5 موٹریں تحریک لبیک والوں نے لائے. سابق ناظم چیئرمین ہمارے رانا وارث صاحب اور ایاز آفریدی، جاوید خان، ان لوگوں نے بیچاروں نے اپنے ذاتی ایک پمپ بھیجا، وہ لگا ہوا ہے. ابھی تک کوئی کسی گورنمنٹ کی طرف سے تعاون نہیں ہوا ہے. اچھا، یہ اپنا تقریباً 5 پمپ جو ہیں، جس طرح کے ہمارے دوست نے بتایا کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے لگائے گئے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور ظاہر ہے ان کاموں کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو 5 پمپ لگائے ہوئے ہیں ان کی کیا رپورٹ ہے اور کتنا پانی ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے کتنا پانی ہے، کب تک آپ پانی کو نکال پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. الحمدللہ اپنے مرکز کی خصوصی ہدایت پہ جب سے بارشیں اسٹارٹ ہوئی ہے پورے کراچی میں، یہ نہیں کہ خالی شیرشاہ میں، پورے کراچی میں، خاص طور ہمارا ضلع غربی لگتا ہے، ضلع غربی کا امیر ہوں، تو ہمارے ضلع میں کافی مقامات پر جو ڈوبے پھنسے لوگ تھے ان کی مدد کے ساتھ ساتھ جہاں پہ علاقوں میں پانی جمع تھا وہاں پہ نکاسی کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. یہاں کے لیے شیرشاہ کے لیے ہم نے تمام گورنمنٹ کے اداروں سے، ڈی سی سے اپلیکیشنیں دی اور چیئرمینز وغیرہ جو ہیں وہ 2 دن ہوئے گئے ہیں. ان سے پہلے ہمارے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ حضرت یہاں کے آپ آ کے دیکھیں، حال بہت برا ہے، کیونکہ 10 محرم کو کافی لوگ جو ہیں اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ آتے ہیں اور اس سال وہ محروم ہو چکے ہیں سعادت سے، جو اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ آ کے دعا مانگتے تھے. تو ہم نے اپنے باڈی سے مشاورت کر کے یہاں کے جو ذمہ داران تھے ان کے ذمہ داران کو ہم نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ نے یہ ٹاسک مکمل کرنا ہے. تو آج ہمارا جو تھا سسٹم، ہم نے کہا صبح سے لے کر 5 بجے تک کریں گے، لیکن یہاں پر جو صورتحال پانی بہت زیادہ ہے، ابھی تک جو دیکھا جائے تو وہ 1 فٹ بھی پانی نیچے نہیں اترا. تو ہم نے یہ تیار کیا کہ رات دیر تک کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ اس کو جاری کریں گے کام کو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک پانی نہیں نکلتا ہماری ٹیمیں یہ کام کرتی رہیں گی انشاءاللہ. اس حالیہ بارشوں میں جو جمعرات کے دن ہوئی بارش وہ تباہ کن بارش تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پورے قبرستان کا اسٹرکچر خراب ہو گیا. ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری دوسرا سائٹ ہے موڑو قبرستان کا، جہاں پہ انگورا برادری کا قبرستان ہے اور دوسرا جنرل قبرستان ہے. تو یہاں آپ حالت دیکھ سکتے ہیں. ہم نے تقریباً 9 محرم سے پانی کی موٹریں لگائی تو اور پانی چھینکا مسلسل، مگر پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان موٹروں نے کام دکھانا جواب دے دیا. رحمان الرحیم. جیسے کہ آپ لوگوں نے فوٹیجز دیکھی ہے پیچھے کی بھی کہ قبرستان سے ہوتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، تو خدا را ان لوگوں سے تو بہت ہی مدبانہ اپیل ہے کہ جو صاحب اختیار ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کے کسی قبرستان میں دفن ہونا ہے. تو آج جو قبروں کی حالت ہے وہ دیکھ کے انسان کو رونا آ جاتا ہے. اگر اس ٹائم خاص کر ہمارے مائیں بہنیں آ جائیں اپنے پیاروں کے قبروں پہ تو وہ رونے کے بغیر رہ نہیں سکتے، چونکہ مرد تھوڑا اس کے مقابلے میں مضبوط ہے تو وہ روتا نہیں ہے. تو قبریں ڈوبی ہوئی ہیں، تقریباً 4 فٹ تک پانی کھڑا ہوا ہے. تو خدا را ان لوگوں سے اپیل ہے کہ جن کے اختیار میں بھی یہ ہے کہ یہ کریں. آج آپ لوگ ان سیٹوں پہ، کل آپ لوگ ایک عام انسان کی طرح آئیں گے اور انہی قبرستانوں میں دفن ہوں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. آج جو ان پہ گزر رہی ہے کل یہ چیز آپ پہ بھی گزر سکتی ہے. تو آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس قبرستان کو دیکھیں، جو بھی محکمہ جن کے بھی اختیار میں ہے، اگر کسی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کے پاس مشینری یا کوئی چیز اویلیبل ہے تو خدا را اس قبرستان شیرشاہ موڑو قبرستان میں آئے اور یہ حالت زار دیکھیں، یہ پانی نکالیں. جہاں تک یہ نالے کا سوال تھا، یہ نالا بھی بن رہا تھا. کافی حد تک ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ نالہ بنے گا تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا پانی ہم یہ قبرستان میں جو پانی جمع ہوگا اس میں کنورٹ کر دیں گے. نامعلوم وجوہات کی بنا پہ وہ نالے کا کام بھی رک گیا. کچھ تو ہمیں بتایا گیا کہ جی فنڈ نہیں ہے، اب فنڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے آگے اگر میرے رائٹ طرف آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے یا فوٹیجز، تو وہاں ایک فیکٹری ہے، وہ متحدہ کے ایک MNA ہے، ان کی فیکٹری ہے جو وہ اس میں آڑے ہوئے. اگر اس کو توڑ دیا جائے وہ بھی ناجائز ہے. بعد میں سائڈ سے انہوں نے لیز کرایا تو یہ راستہ مین کھل جائے گا تو یہ نالہ بھی بالکل سیدھا ہو جائے گا اور نالے کا کام بھی چل جائے گا. آخر میں یہی کہوں گا
کہ خدا را اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ کل آپ لوگوں نے مرنا ہے. جو بھی اس ٹائم جس بھی سیٹ پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ چھوٹی سیٹ پہ بیٹھا ہے, بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے, MNA MP یا جو بھی ہے, ان سے یہ گزارش ہے کہ کل آپ لوگوں نے مرنا ہے, انہی قبرستانوں میں آ کے دفن ہونا ہے. آج ان کی یہ حالت دیکھ لے, کل آپ کی یہ حالت ہوگی. تو اپنے کل کے لیے جو ہے نا آج اس میں کچھ کرے تاکہ آپ بھی اس طریقے سے نہ پانی میں ڈوبیں. شکریہ. شیر شاہ موڑو قبرستان کی آج انتہائی افسوسناک صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. آپ سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پورے کراچی شہر کی ابتر حالت زار کی, وہ سب آپ کے سامنے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو آخری جائے ٹھکانا ہے کہ جہاں ہم سب نے جانا ہے, یہ جو ارباب اقتدار ہیں جن کے پاس مشنری ہے, یہ جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں, یہ جو DMC ہے, یہ جو KMC ہے, ان سب نے یہاں جانا ہے. تم اپنی اولادوں کے لیے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کرو, وہ تمہیں اپنے مرنے کے بعد اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے. کتنے ہی محبت کرنے والے تمہارے سے ہوں یا نہ ہوں, تم ان کے لیے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو, آخر وہ تمہیں اس جگہ پر چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس جگہ کی اصلاح احوال کے لیے کچھ کرو. خدا را میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سماجی تنظیموں کو, ان انفرادی لوگوں کو, تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو جو قبرستان کی بہتری کے لیے اپنے تئیں اقدامات کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ ہمت عطا فرمائے, ان کو اجر عطا فرمائے. اور میری ارباب اقتدار و اختیار سے گزارش ہے کہ خدا را آج بارش کو ختم ہوئے 5واں دن ہے, کہیں DMC نظر نہیں آ رہی, کہیں KMC نظر نہیں آ رہی, کہیں سندھ گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی, کہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آ رہی. خدا کے لیے آج 5 دن بعد تو آ جاؤ, ان کا دستے بازو بن جاؤ. کام تو آپ کا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. اس قبرستان کی اصلاح احوال کے حوالے سے اقدامات کرو, دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. میں اپنی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد شہزاد بٹ, شیر شاہ موڑو قبرستان, کراچی.